بندوں کو کہے گا جا ساتوں زمین ساتوں آسمان، ایک زمین کا چھوٹا ٹکڑا نہیں، ایک محلہ نہیں، ایک بستی نہیں، یہ پورا اسٹیٹ حیدرآباد نہیں، یہ پورا ہندوستان نہیں، بلکہ اللہ کہے گا ساتوں زمین ساتوں آسمان کو لے لو اور آج محشر کے میدان میں کسی کے پاس جا کر ایک چھوٹی سی نیکی لے کر آؤ۔ لوگ وہ پوری دنیا جس کے لیے وہ آج مر رہا ہے، جس کے لیے آج وہ حلال حرام کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، جس کے لیے مسجد مدرسہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، ہر چیز کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے، اس دنیا کے خاطر وہ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا جائے گا ایسی چھوٹی نیکی لے کر آ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو نیکی کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ راستہ چلتے چلتے پتھر کو بازک کر دیے، کیا بول کے کر دیے؟ تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، کوئی آدمی جانے والے کو ٹھوکر نہ لگے، تو یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے۔ کہتے ایسا چھوٹا نیکی بھی لے کر، ایسی چھوٹی سی نیکی کو لینے کے لیے ساتوں آسمان ساتوں زمین پوری سونے چاندی ہیرے جواہرات جتنے ہیں پوری دنیا میں سب کچھ اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ شخص اتنی چھوٹی سی نیکی کے لیے لوگوں کے پاس جائے گا، کوئی آدمی اتنی چھوٹی نیکی دینے تیار نہیں ہوگا۔ یہ وہ مجلس ہے جس میں ایسی نیکیاں نہیں بلکہ اس سے بڑی بڑی نیکیاں بٹ رہی ہے، اس سے بڑی بڑی نیکیاں بٹ رہی ہے۔ آپ کو اس کی اہمیت ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں؟ جو آدمی اندھا ہے اس کو جو احساس ہے اندھے پن کا، وہ احساس کیا ہم کو ہو سکتا ہے؟ اسی وقت ہوگا جب ہماری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، لیکن کیا اس آنکھ کے احساس کو پانے کے لیے اندھا ہونا عقل مندی ہے؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ اندھا ہے، اس کے دل کے اندر جیسی احساس ندامت ہے، آنکھوں کی طلب ہے کہ وہ دنیا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ زمین کیسی ہے، آسمان کیسا ہے، تیرے درخت بنے ہوئے کیسے ہیں، پانی کیسا ہے، پہاڑ پیڑ پودے کیسے ہیں، تیری یہ بنا ہوئی دنیا کیسی ہے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ۔ اس اندھے کے دل میں جو جذبات ہیں، ایسے جذبات کو اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو کیا آپ اس جذبات کو پانے کے لیے اپنی آنکھوں کو اندھا کریں گے؟ نہیں کریں گے، بلکہ آپ اندھے کو دیکھ کر شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ آپ نے اندھے کو اندھا بنایا اور مجھ کو آنکھ دیا۔ تو سو ایسی ہی بات ہے کہ مرنے کے بعد آپ پچھتانے سے اچھا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیجئے۔ یہ مجلس آپ کی آخرت بنانے کے لیے ہے، یہ مجلس آپ کی دنیا بھی بنانے کے لیے ہے، یہ مجلس آپ کی آخرت کی لامحدود زندگی کو تیار کرنے کے لیے ہے۔ آپ کن مجلسوں میں بھٹکتے ہیں؟ ایک سچ بات کہوں میں، ہمارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی تو آپ کے بھی نبی، میرے نبی تو آپ کے بھی نبی، اس لیے آپ کو چڑ نہیں لگتا، کیونکہ یہ فرمان میں آپ کے لیے نہیں خود کے لیے بھی کہتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سچ بات کا اگرچہ کڑوی لگتی ہے۔ خدا کی قسم میں ایک سچ بات کہنے جا رہا ہوں، اگر یہ مجلس لگتی کس کی؟ ایک ہیرونی جو ناچتی ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر، اگر وہ ناچنے والی آ جاتی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہو یا کہیں جگہ خالی ہو سکتی تھی؟ لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر آتے تھے، لوگ اپنے دکانوں کو بند کر کے آتے، لوگ اپنے گھروں کو لاک لگا کے آتے۔ ارے بھائی گھر کو لاک مارو، کوئی گھر میں جا کر چوری کر لے گا، لیکن اپنے کو مجلس دیکھنا ہے، کون کی ناچ نہیں کرتے، کون کی ہیروئن ناچ نہیں کرتے، چلو دیکھیں گے۔ لیکن وہی جس اللہ کا کھاتے ہیں، جس اللہ کا پیتے ہیں، جس اللہ کی دنیا میں ہے، جس رسول اللہ کے صدقے کھانا پینا مل رہا ہے، اس اللہ اس کے رسول کی بات اگر مجلس میں ہو تو پھر کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ یہ حق بات ہے نہیں؟ کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ گھر گھر میں ٹی وی نظر آئیں گے نا، بچہ بچہ ٹی وی دیکھنے کے لیے کیسے تڑپتا ہے، لیکن کیا ہمارے گھر میں بچہ قرآن پڑھنے کے لیے تڑپتا ہے؟
آج ہم آپ کی بستی میں ہم آپ کے گھر میں قرآن کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی بھلائی چھپی ہوئی ہے. یہ معصوم بچے جو قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کیے, جو مدرسے میں بیٹھ کر نعت اور تقریر سیکھے, وہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں لیکن آپ سننا نہیں چاہتے. آپ اگر خود بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو پڑھنا جانتے ان کا تو آ کے سنو. ہم اتنے بے حس کیسے ہو گئے؟ کیا یہ مسلمانوں کا محلہ نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن پڑھنے والوں کا محلہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کو ماننے والوں کا محلہ نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کو ماننے والا کا محلہ نہیں ہے؟ کیا یہ پیران پیر کو ماننے والوں کا محلہ نہیں ہے؟ کیا یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو ماننے والا محلہ نہیں ہے تو پھر کہاں ہیں ان کے دیوانے؟ ان دیوانوں کی مجلس لگی ہے. کہاں ہے دیوانوں؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی دامن کا دم بھرتے ہو, رسول اللہ کی دامن کا دم بھرتے ہو, اللہ کے بندے ہونے کا دم بھرتے ہو, رسول اللہ کے غلام ہونے کا دم بھرتے ہو, لیکن اسی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مجلس لگائی گئی تو غائب ہو, جیسے کہ گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو گیا. اس سے معلوم ہو جاتا ہے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے, ہم کتنے مسلمان ہیں, ہم کتنے مسلمان ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے, واز تو سنتے ہیں لیکن واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں. کیا صحیح بات نہیں؟ واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں, گر عمل کرتے تو ہم پر دن برے آتے نہیں. میری آواز میری ساتھ نہیں دے رہی ہے, روزے کی حالت میں ہوں. میں جہاں تک ہو سکے گا آپ تک تو دن کی بات کروں گا. آپ چاہے مجھے گالیاں دیں, آپ چاہے مجھے برا سمجھیں, آپ جو چاہے مجھے کہیں, کیونکہ میرے نبی بھی جب دین پھیلانے کے واسطے گئے تھے تو لوگوں نے ان کی عزت نہیں کی تھی, پتھروں سے مارا تھا, ان کے راستوں پہ کانٹے بچھائے تھے. یہاں پر ہمارے اپنے ہی کانٹے بچھائیں گے, غیروں کو کہاں دم ہے؟ اپنے ہی کانٹے بچھائیں گے, اپنے ہی ہماری گردن کو پکڑیں گے. غیروں میں ابھی دم نہیں ہے, غیروں کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے, یا ہمارے اپنے ہی گردن پکڑیں گے. تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو, میں طرز میں گا کر آپ کو سنا رہا تھا نعت. دوسری بات میں پھر وہ مصرع طرز میں نہیں بلکہ نارمل آواز میں سنانا چاہتا ہوں کہ وہ مصرع یہ ہے. دوسری وہ شاعر کہتا ہے, ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مسلمان ہے لیکن ہم میں مسلمانی نہیں ہے. اگر دل میں ہے ایمان تو پھر دل میں ہے ایمان تو پھر دین پر چلتے کیوں نہیں؟ باپ دادا کی یہ دولت, باپ دادا کی یہ دولت پر اکڑنا ہے فضول. آج بھی دولت ہمارے, آج بھی دولت ہمارے پاس کل کچھ بھی نہیں, پاس کل کچھ بھی نہیں. رات دن گھر میں بجتا ہے ریڈیو ٹی وی سے, رات دن گھر میں بجتا ہے ریڈیو ٹی وی سے, اس لیے سب کے گھر میں خیر و برکت ہی نہیں. وعد تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں, گر عمل کرتے تو ہم پر دن دھنے آتے نہیں. میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو, آج ہمارے پاس دولت کی شکل میں, بینک بیلنس کی شکل میں, پراپرٹی کی شکل میں, بلڈنگوں کی شکل میں, طاقت کی شکل میں جو کچھ موجود ہے, یاد رکھیے اس دن کو یاد کیجئے جب پیدا ہوئے تھے اور ولادت کر لیے تھے تو دھلانے والی ماں تھی, اپنے ہاتھ سے دھو نہیں سکتے تھے, اپنے ہاتھ سے نہا بھی نہیں سکتے تھے. اے انسان, تیری یہی اوقات ہے کہ جب تم مر جائے گا تو پھر خود سے نہا بھی نہیں سکے گا, خود سے دھو بھی نہیں سکے گا. تجھ کو جس بات پر عقل ہے,
جس کو تجھ کو دولت پر اکڑ ہے، تجھ کو اپنی طاقت پر اکڑ ہے، تجھ کو اپنے خاندان پر اکڑ ہے، تجھ کو اپنے پراپرٹی پر، تجھ کو اپنے فیملی پر اکڑ ہے، یاد رکھ یہ اکڑ مٹی میں مل جائے گی، تجھے نہلانے کے لیے بھی 4 لوگ آئیں گے، نہانے پر محتاج ہو جائے گا، اور پھر تجھ کو لوگ اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائیں گے، کفن کا سفید جوڑا، اور پھر اٹھا کر مٹی میں رکھ